بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیار شرط کے اندر خیار تعیین بھی شامل تھا، اس کی بحث چل رہی تھی۔ اس میں یہاں یہ بتایا گیا ہے وَلَوْ مَاتَ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ فَلِوَارِثِهِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدَهُمَا اور اگر مر جائے وہ شخص جس کے لیے اختیار ہے، جس کے لیے اختیار ہے، تو وارث کے لیے یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کو رد کر دے، اس لیے کہ باقی بچ گیا ہے خیار تعین۔ وارث کا مطلب کیا ہے؟ اگر چیز جو ہے جنید میاں کی تھی، اب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے وارثین کی وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے بات آئی تھی کہ خیار شرط جو ہے خود آدمی کے اپنے اختیار کے اندر ہے، اس کے اندر وراثت جاری نہیں ہوگی، اس کے اندر مثال کے طور پر کسی آدمی نے کہیں سے ایک جو ہے بڑا کوئی سامان خریدا، بڑی چیز خریدی، کار وغیرہ خریدی، اور 3 دن کا اختیار لیا، اس دوران جو ہے اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کے ورثاء جو ہے اس کو واپس نہیں کر سکتے، وہ اس کی ذات کے ساتھ تھا۔ خیار شرط کیا تھا؟ انہیں مر گیا تو اس کا اختیار بھی ختم ہو گیا۔ تو البتہ خیار تعین کو جو ہے وارث کو خیار تعین حاصل ہے، کیونکہ حاصل رہنا ہی پڑتا، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ خیار تعین کے اندر کیا رہتا ہے؟ دوسرے کی چیز اپنے پاس موجود رہتی ہے۔ دکاندار سے 2 کپڑے کسی نے لے کر آیا اور خریدا ایک، دوسرے کے اندر تعین باقی ہے، تو جب تک جو ہے اس کو متعین کر کے اس چیز کو اس کے مالک کے حوالے نہ کرے، دوسری کو 2 کپڑوں میں سے ایک کو انہیں متعین کر لیا تو دوسرے کو حوالے کرنا جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک دوسرے کی ملکیت اس کے پاس رہے گی، اور یہ جائز نہیں کسی کی ملکیت رکھنا۔ اسی وجہ سے خیار تعین وارث کو حاصل ہے۔ بولو، خیار شرط میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے نا، جس نے شرط لیا تھا وہ شرط ایک جو ہے ایک حق تھا، وہ حق منتقل نہیں ہوتا، چیز منتقل ہوتی۔ وراثت میں کیا منتقل ہوتی؟ حق منتقل نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر حق کیسے منتقل ہو رہا ہے؟ حق منتقل نہیں ہو رہا، یہاں پر دوسرے کی چیز اس کے پاس موجود ہے، لہذا اس کو اس کی ملکیت واپس کرنے کے لیے متعین کرنا پڑے گا، بغیر اس کے تو چارہ نہیں ہے۔ وہی بتانا چاہتے، چونکہ اس مثال کے اندر خیار شرط کے ساتھ خیار تعین بھی شامل تھی۔ مثال کے اندر کیا تھا کہ دونوں کپڑے لیا، مرنے والے نے مرنے سے پہلے دونوں کپڑے لیا اور یہ بولا کہ میں ان دونوں میں سے ایک خریدا اور مجھے 3 دن کا اختیار بھی ہے، تو خیار شرط اور خیار تعین آگے بولا تھا، تو اب زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ خیار شرط ختم ہو جائے گا، خیار تعین باقی رہیں گی انہیں مرنے کے بعد۔ بولیے، تو اس کا وارث واپس تو نہیں کر سکتا، اس کا وارث ایک رکھ لے کے دوسرا دے دینا۔ اور اگر مر گیا وہ شخص جس کے لیے اختیار ہے تو وارث کے لیے یہ ہے کہ رد کر دے ان دونوں میں سے ایک کو، واپس کرنے کا نہیں ہے، وارث کے لیے رد کر دے ان دونوں میں سے ایک کو، اس لیے کہ باقی خیار تعین ہے اختلاط کی وجہ سے۔ اختلاط کا مطلب ملا رہنا، دوسرے کی ملکیت اس وارث کی ملکیت کے ساتھ مل گئی ہے، دوسرے کی ملکیت مل گئی، کیونکہ وہ تو اپنا نہیں ہے نا، ان کے ابا تو نہیں خریدے تھے، 2 میں سے ایک خریدے تھے، دوسرا بھی ساتھ میں لگا ہوا ہے۔ وَلِهَذَا لَا يُتَوَقَّتُ فِي حَقِّ الْوَارِثِ، اسی وجہ سے وہ وارث کے حق میں موقت نہیں ہوگا، وارث کے حق میں وہ یعنی خیار تعین وارث کے حق میں طے نہیں رہے گی اتنے دنوں کے اندر واپس کرنا بول کے، کیونکہ وارث کے حصے میں جب آئیں گے جب انہیں جا کے واپس کریں گے، وہ وارث کے حصے میں اب اگر تقسیم میں دیری ہو رہی ہے تو اس وقت تک تو جو ہے انہیں واپس نہیں کر سکتا نا۔ بابا کے مرنے کے بعد بچوں کی ملکیت کب بنتی؟ جب پورے تقسیم کر لیے تو بنتی، اس وقت تک نہیں بنتی ہے۔ تقسیم کر کے کسی ایک کے حصے میں جب یہ آئیں گا، ایک کپڑا آتا تو ایک کپڑا، لیکن اور ایک کپڑا بھی ساتھ میں لگا ہوا ہے، تو وہ ایک کپڑا جو ہے طے کر کے لے جا کے کیا کر دینا ہے؟ واپس کر دینا ہے۔ تو وقت کی کوئی حد بھی نہیں ہے، وقت کی کوئی حد بھی نہیں، سمجھ میں آ گیا؟ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ تقسیم ہونے تک ٹائم لگ سکتا۔ فاما خیار الشرط لا یورث، بہرحال خیار شرط جو ہے اس کو وارث نہیں بنایا جائے گا، جیسا کہ اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں۔ یاد ہے کہ بھول گئے؟ یاد ہے بھول گئے وہ تو نہیں معلوم، لیکن ذکر تو آگے دیکھو، اور ایک متن ہے
ومن اشترى دارن. اب یہاں یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں شفع کا. کس کا بیان کر رہے ہیں؟ شفع کا. شفع اور بے دونوں ایک جگہ شامل ہو گئے تو یہ مسئلے کو شفع میں بھی ذکر کر سکتے ہیں یا پہ بھی ذکر کر سکتے. تو یہاں پر چونکہ بے ہونے کے ناطے اس میں ذکر کرنا ہے. ومن اشترى دارن، اور جس آدمی نے خریدا کوئی گھر، علی انہ بالخیاری، اس شرط پر کہ اس کو اختیار ہے. آپ گھر خریدے سمجھو، شرط کیا لگا ہے؟ مجھے 3 دن کا اختیار ہے بھائی، 3 دن میں واپس کرنا چاہتا ہوں کر سکتا ہوں. یہاں تک بات ہو گئی، ٹھیک ہے. فبیعت دار اخرى الی جنبها. جنب کس کو بولتے ہیں؟ بازو. یو پی اور بنگال وغیرہ میں بغل بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ بغل. بغل کا گھر. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ ہاں بغل ہی بولتے ہیں نا. بازو کیا بولتے ہیں؟ بغل ہی بولتے ہیں نا، ہمارے بغل میں رہتے ہوتے. ہاں فبیعت دار اخرى تقریباً استعمال ہوتا ہے وہی وہاں پہ، یو پی میں، بہار میں، بنگال میں. تو بیچا گیا دوسرا گھر اس کے بازو میں. اچھا یہ مسئلہ سمجھنے سے پہلے ایک چیز ذہن میں رکھو کہ شفع ایک چیز ہوتی ہے. شفع شفع میں ملانا. شفع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی زمین جائیداد، یعنی جو غیر منقولہ ملکیت ہوتی ہے، غیر منقولہ ملکیت تو نان موویبل پراپرٹی بولتے ہیں اس کو. کیا بولتے ہیں ہم انگلش میں؟ نان موویبل پراپرٹی، یعنی جس کو لے کر نہیں جا سکتے، جس کو لے کر نہیں جا سکتے، ویسی پراپرٹی کے اندر شفع چلتا ہے. جیسے کہ زمین ہے، مکان ہے، اور دوسری چیز موویبل پراپرٹی وہ تو چیزیں ہیں، گاڑیاں وغیرہ، اس میں شفع نہیں چلتا. زمین جائیداد میں شفع چلتا. اب شفع کس کو چلتا؟ تینوں کو چلتا، پوری تفصیل تو اس میں آئیں گی. لیکن جو غیر مختلف مسئلہ ہے، متفقہ یہ ہے کہ جب جو ہے دونوں مل کر کوئی زمین خریدے، دونوں مل کر کوئی زمین خریدے، یا جو ہے کسی آدمی کا انتقال ہوا، ان کے 2 بیٹے تھے، دونوں کی وراثت میں جو ہے ان کو وہ زمین آئی اور دونوں تقسیم نہیں کر لیے، تو ان کو بولتے ہیں اس زمین میں 2 شرکا. اس زمین میں دونوں مل کے خریدے تو بھی شریک رہتے ہیں، اور وراثت میں آئے تو بھی دونوں شریک رہتے ہیں. تقسیم کر لیے تو پڑوس ہو جاتے ہیں. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو خیر، اب ایک آدمی جو ہے ایسا ہے کہ ایک جگہ ایک گھر خریدا، ایک جگہ ایک گھر خریدا، تو شفع جو ہے پڑوسی کو بھی ملتا ہے. آپ کا یہ گھر ہے، اس کے بازو میں اگر کوئی گھر بک رہا ہے تو سب سے پہلے خریدار کا حق کون رکھتے ہیں بھائی؟ بازو والا. اصل میں اس کا شریک رہتا ہے. اگر اس کا کوئی شریک نہیں ہے، زیادہ اس کا بازو والا بچا ہوا ہے، تو خریداری کا حق کس کو ہے؟ حاصل ہے؟ پڑوسی کو حاصل ہے. یہ احناف کا قول ہے. تو اس کو بولتے ہیں شفع پڑوسی کا حق ہے. شفع پڑوسی کا بھی حق ہے. تو اگر پڑوسی کو اطلاع دیے بغیر انہیں کسی اور کو بیچ دیا، انہیں کسی اور کو بیچ دیا، تو اس دوسرے آدمی سے جو ہے انہوں اسی قیمت میں لے سکتے ہیں. اسی قیمت میں اسے دوسرے آدمی سے اسی قیمت پہ لے سکتے ہیں. دونوں پہ الزام رہتا ہے یہاں پہ، بیچنے والے پہ بھی کیوں میرے کو اطلاع دیے بغیر بیچا، اور خریدار پر بھی کیوں جو ہے میرے کو اطلاع دیے بغیر تو خریدا. سمجھ میں آ گیا نا؟ وہ پوری تفصیل شفا میں آتی. تو اب یہاں دیکھو، اس مسئلے کو ذہن میں رکھیے پڑھنا. اور جو آدمی ایک گھر خریدا، جو آدمی ایک گھر یہ خریدے اس بات پر کہ 3 دن کا اختیار ہے، پھر اس کے بعد اس کے بازو میں کا گھر بک رہا تھا، اس کے فاخذها بالشفاء، تو اس نے کیا کیا؟ یہ خیار کے ساتھ خریدنے والے نے، بولو یہ کیا کہ وہ پڑوسی کے گھر کو خریدنے کا دعویٰ کر دیا شفاء کے طور پر. وہ پڑوسی کے گھر کو خریدنے کا شفاء کے طور پر. تو جیسے انہیں شفاء کا دعویٰ کر کے وہ گھر حاصل کر لیا، تو یہاں پر اس کا اختیار ختم ہو جاتا. یہاں پر اس کا اختیار انہیں اس کا مالک بن جاتا. اختیار میں کیا رہتا؟ 3 دن کے اندر چاہے تو واپس کر سکتا، نہیں کر سکتا. اختیار میں کیا رہتا؟ کر سکتا. اب نہیں کر سکتا، اختیار ختم کر لیا ہے. کیوں ختم کر لیا؟ کیونکہ پڑوسی کا گھر شفع کے طور پر لینے کا دعویٰ کرا کا مطلب یہ ہے، بولیے، یہ ہے کہ میں اس گھر کی ملکیت مکمل کر لیا، تبھی انہیں پڑوسی کے گھر کو جا سکتا نا. ایسا انہیں ادھر شفیع بنتا. سمجھ میں آ گیا نا؟ یہ گھر کو جب تک انہیں ملکیت کے لیے قبول نہیں کرا تو وہاں دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، وہاں دعویٰ کر ہی نہیں سکتا. انہیں پڑوس کا دعویٰ کیسا کرا؟ اس صورت میں کرا کہ میں یہاں کا جو ہے مالک ہوں. جب مالک نہیں ہے تو ادھر دعویٰ کرنے کا کہاں اختیار؟ سمجھ میں آ رہا؟ تو اب یہاں پر ایک بات سمجھو، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پہلے خیال معلوم ہے نا؟ اگر کوئی آدمی اختیار کے ساتھ کوئی چیز خریدتا ہے، اختیار کے ساتھ، تو وہ چیز اس کی ملکیت میں داخل نہیں ہوتی، بولے تھے بیچ میں رک جاتی. لیکن یہاں
اس کے پڑوسی کا دعویٰ کرنے کے بعد اپنا اختیار ختم کر کے ملکیت میں داخل کر لینا شمار ہو جائے گا. بولو. ارے پڑوسی کا گھر میں شفے کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے اس نے اس گھر خریدے ہوئے گھر کے اندر اختیار کو ختم کر کے ملکیت حاصل کرنا ثابت ہو جائے گا. ثابت کرنا نہیں، حاصل کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں دعویٰ کرا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ میں اپنا اختیار ختم کر کے یہاں پر ملکیت پکی کر لیا. بولو. تبھی وہ اللہ کی دعویٰ کر سکتا نا انہیں. یہ تو ہے ابو حنیفہ کے پاس. صاحبان کے پاس کیا ملکیت میں شامل تو ہو جاتا پہلے سے ہی، ملکیت میں شامل رہتا، البتہ اختیار باقی رہتا واپسی کا. لیکن انہیں بازو کا پڑوسی میں دعویٰ کر دیا تو وہ واپسی کا اختیار بھی ختم ہو جائے گا. صاحبین کے حساب سے مسئلہ یہ ہے، ابو حنیفہ کے حساب سے مسئلہ یہی ہے. مگر فرق اتنا ہے کہ ابو حنیفہ کے حساب پہ ملکیت اب ثابت ہو جائیں گی، پہلے سے ملکیت ثابت ہے، البتہ اختیار ختم ہو گیا. کیوں ختم ہو گیا؟ انہیں پڑوس کا دعویٰ کر دیا. جو اختیار باقی تھا وہ اختیار کو نے کیا کر لیا، اپنی طرف سے واپسی کا ختم کر دیا. ابو حنیفہ کے پاس کیا ہوں گا، ملکیت کو پہلے ثابت کیا جائے گا یا اس کے بعد اس کو شفیع کا حق دلایا جائے گا. کیونکہ صرف بے سے ملکیت حاصل نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اختیار لیا ہوا تھا. بولو. اور جب تک ملکیت حاصل نہیں ہوتی پڑوس میں نے شفیع کا دعویٰ نہیں کر سکتا. تو اس نے شفیع میں دعویٰ کرا تو ملکیت پہلے ثابت کریں گے، اس کے بعد شفیع کا دعویٰ قابل قبول سمجھا جائے گا. آیا سمجھ میں؟ خالی ہوں بولتے جا رہا. اس کو بولتے ہیں ملکیت کو ثابت ماننا. کیا بولتے ہیں؟ تم لوگ پڑھے نا کبھی اس سے پہلے بھی کیا اقتضاء النص سے بھی جو ہے ملکیت کا ثبوت ہوتا ہے. اقتضاء النص سے بھی، جیسے مثال کے طور پر ایک دوسری مثال دے رہا ہوں میں. ان کے پاس ایک غلام ہے، کسی آدمی نے ان کو بولا کہ تمہارا غلام 1000 کے بدلے میں آزاد کر دو. کیا بولا؟ تو اس کو کیا ثابت کیا جائے گا؟ اس کو یہ ثابت کیا جائے گا اقتضاء النص میں یہ بے ہے، اقتضاء النص میں یہ بے ہے. اس کے بعد پھر وکالت بول رہا ہے. مطلب یہ ہو گیا کہ انہیں بول دیا میں نے آزاد کر دیا، میں نے آزاد کر دیا. تو مطلب یہ ہوا بولنے والے کا کہ میں نے تمہارا غلام 1000 کے بدلے میں خرید لیا، پھر میں نے تم کو دیا تاکہ تم آزاد کرو. تو اس نے آزاد کر دیا. اس کو بولتے ہیں اقتضاء النص کی بے. کیا بولتے ہیں اس کو؟ اقتضاء النص کی بنے. آیا سمجھ میں؟ یہاں کیا تھا؟ پہلے کیا ہوئی؟ بے. پہلے ماننا پڑتا ہے تبھی جا کے اس کا غلام آزاد کرنا صحیح ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی ویسے ہی ہے، یہاں پر بھی اس سے ملتی جلتی شکل، تب جا کے شفیع کا دعویٰ کر سکتے. اب صاحبین کے بعد ملکیت ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پہلے سے انہیں مالک ہے. کیونکہ اگر جو ہے ملکیت باہر سے نکل گئی تو مشتری کے اندر آ جاتی ہے. البتہ ملکیت رہنے کے باوجود جب انہیں شفیع کا دعویٰ کر دیا تو مطلب ہے کہ اپنا اختیار ساخت کر دیا. سمجھ میں آیا نا؟ کیونکہ اس چیز کو انہیں جو ہے اختیار کو ختم کر دیا مان لیتے ہیں. آیا سمجھ میں؟ اب ترجمہ دو. اور جس آدمی نے خریدا ایک گھر اس شرط پر کہ وہ اختیار کے ساتھ ہے، بیچا گیا دوسرا گھر اس کے پڑوس میں. یہ گھر خریدا، پڑوس میں ایک گھر بیچا گیا، یہ گھر میں اس کو اختیار حاصل تھا. فاخذھا بالشفعۃ، تو اس نے اس کو لے لیا. کس کو؟ وہ دوسرے والے گھر کو. کیا بول کے لے لیا؟ شفیع کا دعویٰ کرا. اور شفیع کا دعویٰ کب کرتا؟ میں پڑوسی ہوں بول کے کرتا. ہاں. فہو رضا، یہ رضامندی. کس بات کی رضامندی ہے؟ کہ یہ گھر پر میں راضی ہوں، اب اختیار ختم. اس لیے کہ شفیع کا طلب کرنا دلالت کرتا ہے اس کے ملکیت کو اس میں اختیار کرنے پر. ترجمہ دیکھو. اس لیے کہ طلب شفاع دلالت کرتا ہے اس کے ملکیت کو اس میں اختیار کرنے پر. بولو. یعنی اس خریدار نے اس میں، اس گھر میں ملکیت کو اختیار کر لیا ہے، اس بات پر دلالت کرتا ہے شفیع کو طلب کرنا. یہ باز والا گھر کیا ہے؟ شفیع کا گھر ہے. اس لیے کہ وہ نہیں ثابت ہوتا ہے مگر جوار کے ضرر کو دفع کرنے کے لیے. شفا کیوں ثابت ہوتا ہے؟ شفیع کا ثبوت جو ہے نا پڑوسی کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے شفا ثابت رکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو ہے جو بھی آدمی آپ کو پڑوس میں آئے، جو بھی آدمی پڑوس میں آئے، انہیں اچھا آدمی رہے.
آپ ڈرتے نا بھائی، مثال کے طور پر آپ کا گھر ایک اچھے آدمی کے گھر کے بازو میں تھا، آپ کا گھر گھر کے بازو، اب وہ اچھے آدمی جو ہے بیچ کے چلے جا رہا ہے، اب آپ کو خوف ہے پتہ نہیں دوسرا کون آتا کیوں. اب آج کل شہروں کے ماحول تو ایسا ہے، وہ بازو والا کون ہے، انہیں اچھا ہے غنڈا ہے مر گیا پڑ گیا کوئی اب فرق نہیں پڑ رہا. لیکن ایک زمانہ ایسا تھا کہ پڑوس کی بے حد اہمیت تھی. مولانا تقی عثمانی جو ہے اپنے اصلاحی خطبات میں ایک واقعہ نقل کرے جس کا عبداللہ بن مبارک کا، کہ ابن مبارک کا پڑوسی جو ہے ایک یہودی تھا. ابن مبارک کا پڑوسی ایک یہودی تھا، انہیں جو ہے گھر بیچ کے جانا چاہ رہا تھا اور اس کی ایک قیمت لگایا، اور اتنی قیمت لگایا کہ وہاں اس مارکیٹ میں وہ قیمت جو ہے تقریباً دگنی تھی، تقریباً دگنی. تو خریدار آئے مختلف، آ کے معلومات بھی کرتے رہے، آ کے ویسے نہیں خریدتے، ادھر ادھر پوچھے کرے تو پتا چل رہا ہر جگہ قیمت سستی ہے، یعنی بہت زیادہ مہنگی بول رہا. تو اس کو ایک پوچھنے والا پوچھا رہے کیا بھائی تم اتنا زیادہ قیمت بول رہے ہیں؟ تو نے کیا جواب دیا؟ آدھی قیمت گھر کی اور آدھی قیمت عبداللہ کے پڑوس کی. کیا بولا؟ تو گھر کی ہے تو کیا آدھی قیمت ابن مبارک کا پڑوس ہونے کی ہے بولا. تو اتنی زیادہ اہمیت ہے پڑوسی. آیا سمجھ؟ تو کتنے اچھے اخلاق سے جو ہے پیش آتے تھے ہم لوگ، اس سے تصور نہیں کر سکتے. تو بہرحال تو جوار کا ضرر، تکلیف، پڑوسی کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شفیع کا اختیار دیا ہے. اب آپ یہ بول سکتے کہ بھائی پتہ نہیں کون آتا کہ کیا ہے، کہ میں خود پیسے خرچ کر کے کیا کروں گا، وہ گھر خرید لوں گا تاکہ کوئی دوسرا برا پڑوسی میرے پاس نہ آئے. تو جب انہیں یہ گھر خرید کے اس میں شفا، اس میں اختیار باقی رکھا، پھر بعد میں جو ہے دوسرا گھر خرید رہا کا مطلب یہ کہ پڑوسی کی تکلیف کو دور کرنے کے واسطے میں وہ گھر حاصل کر لے رہا ہوں، تو یہ گھر اس کی ملکیت کا ہو گیا نا، یہ گھر کی ملکیت کا. انہیں رہ کے کسی اور برے پڑوسی کو نہیں آنے دینا چاہ رہا، انہیں رہ کے اس لیے کہ وہ نہیں ثابت ہوتا ہے مگر پڑوس کی تکلیف کو دفع کرنے کے لیے. وذالک بالاستدامت، استدامت میں باقی رہنا، اور وہ باقی رہنے سے ہوتا ہے، یعنی اس گھر کی ملکیت کو باقی رکھنے سے ہی ہوتا ہے. فیتضمن ذلک سقوط الخیار سابقا علیہ، یہ چیز سمجھو، تو وہ شامل کرتا ہے اس پر سابق طور پر قیاس کے ساقط کرنے کو. یعنی یہ چیز شفیع کا دعویٰ کرنا ہی ثابت کرتا ہے کہ اس سے پہلے ہی اس نے خیار کو ساقط کر دیا. بولو، شفیع کا دعویٰ کرنا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ پہلے ہی سابق میں، یعنی پہلے ہی خیار کو ساقط کر دیا، تبھی تو وہ دعویٰ کر رہا نا. یہ جملہ کیا ہے؟ یہ شامل کرتا ہے وہ، یعنی وہ دعویٰ کرنا شامل کرتا ہے وہ خیار کے ساقط کرنے کو اس پر سابق طور پر، سابق نے پہلے ہی خیار کے ساقط کرنے کو اس پر سابق طور پر، سابق کا مطلب پہلے میں نے خیار کو ساقط کر دیا، اس کے بعد جو ہے پڑوس ہونے کے ناطے گھر کا دعویٰ کر رہا ہوں، بازو کے گھر کا. تو اب یہ نتیجہ فیثبت الملک من وقت الشراء، تو ملکیت کو ثابت کریں گے خریدی کے وقت سے. کب سے ثابت کریں گے اب ملکیت کو؟ جو صاحبین بولے تھے نا، صاحبین کیا بولے تھے؟ خریدتے ہوئے مالک ہو گیا بولے تھے، البتہ واپسی کا حق رہتا بولے تھے. اب یہاں ہونے پہ کیا بولے تھے؟ مالک تو نہیں ہوا، لیکن اب وہ پڑوس کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے ملکیت کو پہلے ثابت کر دیں گے. کب ثابت کریں گے؟ کب بولے؟ کب؟ خریدی کے وقت سے. کب خریدا تھا انہیں؟ ایک دن پہلے، 2 دن پہلے، جب 3 دن کے اندر اندر رامیہ. فَيَتَبَيَّنُ أَنَّ الْجِوَارَ كَانَ ثَابِتًا، تو ظاہر ہو گیا کہ پڑوس ثابت ہے. ظاہر ہو گیا کہ یعنی پہلے گھر کی ملکیت آ گئی، اب انہیں پڑوس ہونے کے ناطے اس کو دعویٰ کر رہا ہے. اب آگے مصنف فرماتے ہیں یہ پوری بحث جو ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس پہ کرنا پڑتا، صاحبین کے پاس یہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ صاحبین کیا بولتے ہیں؟ انہیں اسی وقت مالک ہو چکا ہے، اسی وقت مالک ہو چکا ہے. البتہ صاحبین بولتے ہیں انہیں پڑوس کا جو ہے گھر حاصل کر سکتا ہے، وہ حاصل کرنے کی وجہ سے اختیار ختم ہو جاتا ہے. انہوں آگے کی بات بولتے ہیں، خالی کیا ختم ہو جاتا ہے؟ ہاں. اور یہ بحث تقریر میں بحث، یہ ثبوت، یہ چیز ثابت کرنا، اور یہ تقریر محتاج ہے، اس کی طرف احتیاج ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے لیے خاص طور پر. یعنی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کا جو مذہب ہے، ان کا جو قول ہے، اس پر ہی یہ بحث محتاج ہے. صاحبین کے قول پر اس بحث کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ صاحبین آلریڈی اس کو ملکیت دیے ہوئے ہیں. کس کو؟ خریدار کو. ہاں، تو انہیں دعویٰ کر سکتا ہے. دعویٰ کر دیا
تو جو ہے اس کو پڑوسی کا حق حاصل ہونے کے ناطے ملکیت ثابت ہو جائے گی شفیع کی. لیکن آگے کی بات بولتے پھر کیا بولتے ہیں؟ آگے کی یہ بات بولتے ہیں کہ اختیار ساقط ہو گیا. اختیار ساقط ہو گیا، اس کا یہ خریدنا ہے اختیار کے سقوط کی دلیل ہے بولتے پھر. اس کے بعد آگے کی اور ایک بحث ہے، وَإِذَا اشْتَرَى الرَّجُلَانِ غُلَامًا عَلَىٰ أَنَّهُمَا بِالْخِيَارِ. کتنے منٹ ہوئے؟ تو تھوڑا پڑھ لیں گے، آسان تو نہیں ہے. اور جب دو آدمیوں نے خریدا ایک غلام، دو آدمیوں نے خریدا ایک غلام، تو دونوں کا کتنا ہوا انہیں آدھا آدھا. تو کاٹ سکتے کیا بیچ میں؟ کاٹ نہیں سکتے، دونوں مل کے بیچ سکتے، دونوں مل کے ایک ایک دن کام لے سکتے. ہاں اچھا، اب اس میں کیا ہوا معلوم ہے؟ دونوں بھی اختیار لیے، اعلیٰ انہما بالخیاری، اس بات پر کہ اس کو اختیار ہے، یعنی دونوں کو اختیار رہیں گا. فرضی احدہما، ان دونوں میں سے ایک راضی ہو گیا، فلیس للآخر ان یردہ، تو دوسرے کے لیے اس کو رد کرنا حاصل نہیں ہے. کیا مطلب بھائی؟ تین شکلیں رہتی، دونوں مل کے غلام خریدے، بولے ہم دونوں کو اختیار ہے، بولے دونوں میں اس کو ایک رد کر دیا تو رد ہو جاتا، دونوں میں اس کو ایک رد کر دیا تو رد ہو جاتا. لیکن دونوں بھی رد نہیں کرے، سمجھو دونوں بھی رکھ لیے، 3 دن گزر گئے، اس کے بعد بھی جو ہے اختیار ختم ہو جاتا، ملکیت ہو جاتی. البتہ ایک چیز یہ رہتی کہ دونوں میں سے ایک آدمی وقت گزرنے سے پہلے بول دیا کہ میں راضی ہوں، اب رکھ لیا، واپس نہیں کروں گا. تو اگر انہیں اکیلا مالک ہوتا تو یہ بات تو طے ہے کہ یہ بولتے ہی جو ہے اس کی ہو جاتی تھی. لیکن چونکہ یہاں دونوں ہیں، چونکہ یہاں دونوں مالک ہیں، تو اب کیا حکم ہے؟ تو ابھی بھی یہی بولتے ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی بول دیا راضی ہوں بول کے، تو دونوں کی طرف سے رضامندی ہے، دوسرا آدمی اب رد نہیں کر سکتا. وقت باقی رہنے کے باوجود، بولو، ایک نے بول دیا کہ میں راضی ہوں تو دوسرے کا اختیار بھی ختم ہو گیا. یہ ایسا ہی جیسا کہ اگر میں اکیلا ہی مالک ہوتا اور بولتا کہ میں راضی ہوں تو پھر بعد میں واپس کرنے کا اختیار ختم ہو جاتا تھا. ایسے ہی دونوں میں سے ایک بھی راضی ہوں بول دیا تو ابو حنیفہ کے پاس، ٹھیک ہے. وقالا، لیکن صاحبین جو ہے بولتے ہیں نہیں، لہو ان یردہ، دوسرے کے لیے ہے کہ اس کو واپس کر سکتا ہے. پھر کیسا ہوں گا دوسرے کو واپس کر سکتا ہے؟ تو آدھا آدھا ہو جاتا نا، تو ہو جاتا ہوں گا، آدھا آدھا ہو جاتا ہوگا. اسی اختیار پر ہے خیار عیب خیار رویت. خیار عیب مطلب کوئی عیب نکل آ گیا، دونوں مل کے خریدے تھے، عیب نکل آ گیا، ایک آدمی بول رہا واپس، دوسرا آدمی بول رہا میں واپس نہیں، لے لیتا ہوں. سمجھ میں آ گیا نا؟ ایسا. اور اسی پہ خیار رویت. خیار رویت کے مطلب بغیر دیکھے خریدے تھے دونوں مل کے، ایک آدمی دیکھ کے نکو بول رہا، دوسرا آدمی بول رہا دیکھ کے ہونا بول رہا، تو بھی یہی اختلاف ہے، دوسرے کو حق حاصل ہے. ان دونوں کی دلیل کیا ہے؟ ان دونوں کیا کہتے ہیں؟ ان اثبات الخیار لہما اثبات لکل واحد منہما، کہ خیار کو ان دونوں کے لیے ثابت کرنا، خیار کو ثابت کرنا، اس کا ثابت کرنا ہے ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے. یعنی خیار دونوں کے لیے بولا نا، کون بولا؟ بائیں بولا، ٹھیک ہے بھائی میں تم دونوں کو اختیار دیتا ہوں، تو دونوں میں سے ہر ایک کو دیتا ہوں، مطلب اس کا دونوں میں سے ہر ایک کو دیتا ہوں. انہیں اگر راضی ہے بولنے کے باوجود بھی دوسرا واپس کر سکتا، انہیں اگر راضی ہے بولنے کے باوجود بھی دوسرا واپس کر سکتا. اب صاحب ان کے پاس جھگڑا یہ ہو جاتا معلوم ہے، آدھا غلام واپس ہو جاتا، آدھا غلام جو ہے واپس نہیں ہوتا. اب وہ دونوں کی ملکیت چل رہی تھی، دو خریداروں کی، بجائے دو خریداروں کی ملکیت کے ایک خریدار کی اور ایک بیچنے والے کی ملکیت باقی رہتی ہے. اس کی باقی رہتی ہے کیونکہ ایک آدمی رد کر دیا، ایک آدمی رد کر دیا تو دوسرا آدمی لے لیا. تو وہاں جو دو خریداروں کے درمیان آدھا آدھا تھا، اب کیا ہو جائیں گے انہیں؟ ایک خریدار بیچنے والے، بولو. یہ صاحب کے قول ہے. فلا يسقط باسقاط صاحبہ، تو ساقط نہیں ہوگا وہ اختیار اس کے ساتھی کے ساقط کرنے سے، اس لیے کہ اس میں اس کا حق باطل کرنا ہے. دلیل کیا معلوم ہے؟ اگر آپ بول دیے ایک آدمی اختیار ساقط کر دیا تو دوسرے سے اختیار ساقط ہو گیا، کا مطلب یہ کہ اس کا حق ضائع کر دیا. آپ انہیں اختیار لیا ہوا ہے کس کی طرف سے؟ بھائی کی طرف سے ملا اس کو اختیار واپسی کا، تو آپ اس کا حق ضائع کر دے رہے ہیں کہ نہیں، چونکہ انہوں راضی ہے بولے اب تمہارا بھی واپس کرنے کا حق ختم. کیا بول رہے ہیں؟ واپس کرنے کا، حالانکہ اس کو واپس کرنے کا حق حاصل تھا نا. وَلَهُ، ابو حنیفہ کی دلیل کیا ہے؟ دیکھ، مبی خرج عن ملکی ہے، مبی تو بائے کی ملکیت سے نکل گئی. پہلی بات کیا ہے بھائی؟ یہ بات تو صحیح ہے. غیر معیب بعیب شرکت، کیسے نکلی؟ شرکت کے عیب کے ساتھ معیوب ہوئے بغیر. ایک بات یاد رکھو، مبی جو ہے دوسرے کے ساتھ شریک رہنا بھی ایک عیب ہے. جیسے اگر کوئی آدمی گاڑی خریدا اکیلا، انہیں اپنا مالک ہے اپنی گاڑی کا، تو یہ اچھا ہے نا. دونوں مل کے ایک کار خریدے،
دونوں چلا لیں گے بول کے، ایک آٹو خریدا دونوں مل کے، تو وہ عیب ہے نہیں ہے؟ عیب ہی ہے نا بھائی وہ. تو اب آپ بولے بائے کو کہ بھائی ہم دونوں مل کے خریدتے، تو دونوں مل کے جب خریدے تھے تو ببی بائے کے ہاتھ میں سے کیسا نکلی تھی؟ کوئی عیب کے بغیر نکلی تھی، بائے کے ملکے سے نکل گئی نا. پھر صاحبین کے کہنے کے مطابق اگر آپ بولے ایک آدمی لے لیا ایک آدمی نہیں لیا، ایک آدمی نہیں لیا، تو پھر جو ہے نہیں لیے سو آدھی ببی کس کا نہیں آ رہی؟ بائے کا نہیں آ رہی. تو کیسے آ رہی؟ شرکت سے عیب ہو کر آ رہی، نہیں آ رہی؟ بولو شرکت سے معیوب ہو کر آ رہی. بولتے کیا بولتے؟ انہیں اس کے غلام کا پورا مالک تھا، اب پورا مالک جا کے آدھے غلام کا مالک ہو رہا انہیں، تو معیوب ہو گیا نہیں ہوگا؟ آپ بول کے پیسے مل رہا، پیسے ملے بھی تو عیب ہے، پیسے ملے بھی تو کیا ہے؟ عیب ہے. کیونکہ غلام کو انہیں اپنے پاس رکھا تو مکمل جو ہے دن بھر کام لے سکتا تھا، کچھ بھی کر سکتا تھا، باندھی رہی تو اسے جمع بھی کر سکتا تھا، لیکن اب آدھی باندھی ہے تو کیا کریں گا؟ انہیں دونوں مل کے ایک دن کر سکتے کیا؟ ایسا بھی نہیں ہے نا، نہیں کر سکتے. مشترکہ باندھی سے جمع نہیں ہو سکتا ہے، یاد رکھو. ہاں تو یہ سب کیا ہے؟ یہ عیب ہو گیا، عیب ہو گیا. تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ مبی بائے کے پاس سے جب نکلی تھی تو معیوب کے بغیر نکلی تھی، اب بائے کے پاس آ رہی ہے تو عیب زدہ ہو کر آ رہی ہے، یہ بائے کے ساتھ ظلم ہے اور ایسا کرنے کا اختیار نہیں. ان کی دلیل یہ ہے کہ مبی اس کی ملکیت سے نکلی تو بغیر معیوب کے عیب شرکت کے ساتھ، فَلَوْ رَدَّهُ أَحَدُهُمَا اگر ان دونوں میں سے ایک نے لوٹا دیا تو رَدَّهُ مَعِيبًا بِهِ تو اس کو لوٹا دے گا اس کے ساتھ عیب زدہ کر کے، شرکت کے عیب کے ساتھ عیب زدہ کر کے لوٹائے گا. وَفِيهِ إِلْزَامُ ضَرَرٍ زَائِدٍ اور اس میں ایک زائد نقصان کا الزام لگانا ہے، اس میں سمجھا گیا نا؟ چپکانا ہے، ایک نیا نقصان اس پہ چپکا دینا ہے جبکہ اس پہ اعزازی نہیں ہے. وَلَيْسَ مِن ضَرُورَةِ إِثْبَاتِ الْخِيَارِ لَهُمَا الرَّضَاءُ بِرَدِّ أَحَدِهِمَا. اچھا انہوں ایک بات بولے تھے دونوں میں سے ہر ایک کو انہیں اختیار دیا تھا، دونوں میں سے تو ایک اختیار کا حق آپ چھین لے رہے ہیں، تو اس کا جواب دیں گے کہ اور نہیں ہے ان دونوں کے لیے اختیار کے ثابت کرنے سے، ان دونوں کے لیے اختیار کے ثابت کرنے سے، رضامندی ان دونوں میں سے ایک کے رد کرنے سے بھی. سمجھ میں آ گیا نا؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے چلو بھائی بھائی جو ہے دونوں کو جو ہے اختیار دیا ہے، دونوں کو اختیار دیا، تو اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کے رد کرنے پہ بھی ناراضی ہے، دونوں میں سے ناراضی ایسا نہیں ہے. یا تو لیے تو دونوں مل کے لے لو، یا تو رکھے تو دونوں مل کے رکھ لو، یہی اس کا مطلب رہتا ہے. آیا سمجھ میں؟ کیونکہ جب انہیں اختیار دے رہا تھا، بائے اختیار دے رہا تھا، اس وقت انہیں یہ تصور کر اختیار دے رہا تھا کہ دونوں مل کے چاہے اختیار کر لیں گے، دونوں مل کے چاہے رد کر دیں گے. کیا تصور تھا اس کا؟ سمجھ آیا کیا مطلب ہے؟ انہیں جب دونوں کو اختیار دیا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے ایک ہی چیز، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو دونوں مل کے رکھ لیں گے یا دونوں مل کے دے دیں گے. دونوں کو اختیار ثابت ہونے کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ دونوں میں سے ایک رکھ لے کے ایک واپس کریں گا. ویسا ہونا ہے تو پہلے بولتے تھے میں آدھا غلام تجھ سے خریدوں گا، تو میں بولا بیچا تو پورا بیچتا ہوں، آدھا نہیں بیچتا ہوں، بولتا نہیں بولتا ہوں. ایسے ہی ہے جیسے زمین ہے آپ کی، آپ بیچنا چاہ رہے ہیں، کوئی آدمی آ کے بولا آدھی زمین بیچو، تو بولتے آدھی نہیں بیچتا بھائی، بیچے تو پوری بیچوں گا. نہیں، دونوں مل کے خرید لیے، دونوں مل کے کیا کرے؟ خرید کے جو ہے دونوں کو اختیار لے لیے، بعد میں بول رہے میں اختیار کم کر لیا، جو ہے تم جو ہے اس کے ساتھ لڑ لو بائے کو، تو ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ اس کا نقصان ہے نا. سمجھ میں آ رہا نا یہ؟ ہاں، تو اسی وجہ سے ان دونوں کے اختیار کے ثابت کرنے میں یہ بات بالکل نہیں ہے، یہ بات بالکل نہیں ہے کہ دونوں میں سے ایک کے رد پر بھی نہیں راضی ہے، ایسا نہیں ہے. بولو ایسا نہیں ہے. ہاں دونوں کو اختیار دیا صحیح ہے، مگر دونوں کو اختیار کیوں دیا؟ چاہے دونوں مل کے ایک بھی ایک فیصلہ کر لو، نہیں دیا دونوں مل کے، چاہے دونوں مل کے لے لو چاہے دونوں مل کے مت لو. ابھی وہی بولتا ہوں، وہ شرکت کا غلام نہیں چاہیے، بولتا اگر لینا ہے بولیے، لینا ہے تو پورا لو، چھوڑنا ہے تو پورا چھوڑ دو، آدھا تیتر آدھا بٹیر میاں نہیں چاہیے. اور نہیں ہے ان دونوں کے لیے اختیار کو ثابت کرنے کی ضرورت سے رضامندی ان دونوں میں سے ایک کے رد کرنے پر. کیوں اس لیے نہیں ہے کہ لتصور اجتماعہما علی الرد، اس کے تصور کرنے کی وجہ سے کہ رد پر ان دونوں کا اجتماع ہے، یعنی انہیں یہ تصور کر دیا کہ رد کرے تو